بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوریز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے جب اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ڈاکٹر آمنہ نے اس کی خاموشی اور گھبراہٹ کو نوٹ کر لیا تھا۔ وہ میڈیسن لکھتے ہوئے زارا کی طرف متوجہ ہوئیں اور بولیں، یہ کچھ دوائیں میں نے لکھ دی ہیں، یہ وقت پر لینی ہیں، اپنا خیال رکھنا ہے۔ کمزوری زیادہ ہے تو دواؤں کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں جوسز اور فروٹس کو بھی شامل کریں۔ زارا انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولی، جی ڈاکٹر صاحبہ، کوشش کروں گی۔ ڈاکٹر آمنہ نے اس کی سنجیدگی اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری پہلے 3 بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ دعا کریں اس بار بیٹا ہو۔ ڈاکٹر آمنہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جہاں پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ بات کیوں کی آپ نے زارا؟ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹے۔ ہم انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں تو سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن میرے سسرال والوں کی ضد ہے کہ اس بار بیٹا ہونا چاہیے ورنہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر آمنہ اس کی بات سن کر بولی، کون ہے آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر یا آپ کی ساس؟ ساس آئی ہیں ساتھ، انہیں بلائیں، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ، انہیں مت بلائیے، ان سے کوئی بات مت کریں، وہ نہیں سمجھیں گی اور پھر بعد میں مجھ پہ غصہ ہوں گی۔ زارا ایک بار بات تو کرنے دیں مجھے، پلیز ڈاکٹر صاحبہ۔ آمنہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اماں جی کو اندر بلوایا۔ اماں جی بیٹھیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی بہو امید سے ہے۔ دعا کریں خیریت رہے سب۔ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، میری تو دعا ہے اس بار پوتے کا ماتھا چوموں میں۔ ڈاکٹر آمنہ ان کے پاس آ کے بولی، کیوں اماں جی، پوتی ہو گئی تو کیا آپ اسے پیار نہیں کریں گی؟ نہیں بیٹی، میں تو 3 پوتیوں کو کھلا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بیٹیوں کی پریشانی میں پڑا رہے گا۔ اب کے بار تو پوتا ہونا چاہیے کہ وہ بڑا ہو کر میرے بیٹے کا سہارا بنے گا۔ اماں جی، آج کل بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں۔ بچیوں کو اچھی تعلیم دیں تو وہ بھی بیٹوں سے کم نہیں۔ لیکن فہمیدہ بیگم ڈاکٹر آمنہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ ڈاکٹر آمنہ نے ہار مان لی اور اماں کے ساتھ جاتی ہوئی زارا کو پھر سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، آپ کے شوہر پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ پڑھے لکھے ہیں، اگلی بار انہیں ساتھ لانا، میں اس سے بات کروں گی۔ زارا ہاں میں سر ہلا کر چل دی۔ گھر آتے ہی فہمیدہ بیگم نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ اس نے ڈاکٹر سے کچھ کہا تھا، وہ مجھے سمجھائے جا رہی تھی کہ بیٹی ہو کہ بیٹا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وسیم اپنی اماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر زارا کے پاس پہنچا، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بتاؤ اماں، ٹھیک کہہ رہی ہیں کیا؟ وسیم، میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے اماں کو بلا کے بات کی تھی۔ وسیم نے بھی اسے یہ کہہ دیا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، ورنہ کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لینا۔ وسیم، کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ خبردار، اس سے آگے ایک لفظ نہیں سنوں گا اور اگلی بار میں خود جاؤں گا تمہارے ساتھ ہاسپٹل۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، زارا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے یہی دعا مانگنے لگی کہ اللہ میرے گھر کو بچا لینا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا دعا مانگوں۔ مجھے اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار ہے۔ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ صبح سے گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فہمیدہ بیگم نے وسیم کو کال کر کے بلوا لیا اور زارا کو ہسپتال لے گئے۔ فہمیدہ بیگم زارا کے ساتھ ہی تھی۔
ڈاکٹر آمنہ نے زارا کو ایمرجنسی چیک کیا اور وسیم کو بلا کر بتایا کہ کمزوری بہت زیادہ ہے، آپ کو خون کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ 2 دن زارا ہسپتال رہی، وسیم کو چاروں چار خون کا انتظام کرنا پڑا۔ جب وہ گھر جا رہے تھے، ڈاکٹر آمنہ نے وسیم سے بھی بات کی کہ آپ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وسیم نے بھی یہ جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ کیا بیٹے کی خواہش گناہ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ خواہش نہ کریں، لیکن اس بات کو بیوی پر مسلط کرنا ٹھیک نہیں۔ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں، پھر اس حالت میں کسی بھی قسم کی پریشانی ماں اور بچے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وسیم معمول کے مطابق زارا کا چیک اپ کرواتا رہا، لیکن اس کے دل میں جو خواہش تھی بار بار اس کا تذکرہ بھی زارا سے کرتا رہا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، زارا کی پریشانی بھی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم اٹھتے بیٹھتے پوتے کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب وہ دن آیا تو زارا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا ضروری ہے۔ وسیم نے سائن کر دیے۔ جب فہمیدہ بیگم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ خوش ہو رہی تھیں کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی، لیکن ڈاکٹر آمنہ نے وسیم کو بلا کر بتایا کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن وہ معذور ہے۔ وسیم کے اعصاب تو جواب دے گئے کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر آمنہ نے اسے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہیں، ان کا خیال رکھیں اور انہیں زیادہ پریشان نہ کریں، یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ پڑھے لکھے ہو کر ان سے ایک ایسا مطالبہ کر رہے تھے جو ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ صحت اور تندرستی والی نیک اولاد عطا کرے، چاہے وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ اس بیٹے کو کیسے سنبھالیں گے؟ آپ تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں ایک بیٹی کی نعمت سے ہی نواز دے۔ آپ نے ناشکری کی، اور بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور دنیا میں بھی آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا باعث بنے گی۔ ان سے منہ موڑ رہے تھے آپ۔ اللہ نے آپ کے لیے اس بیٹے کو آزمائش بنا کر بھیجا ہے، اور اب آپ اس کو سنبھالیں گے ساری زندگی۔ زارا کو تو ہوش ہی نہیں، ابھی اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ خدا را اولاد جیسی نعمت کو بھی اپنی خواہشات کے بینٹ نہ چڑھائیں، ورنہ آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔